ہر مسئلے کا روحانی حل، یہ ایک روحانی اور فکری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جس میں مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل روحانیت میں پوشیدہ ہے۔ ہماری مشکلات صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ ان کی جڑیں اندرونی یعنی روحانی سطح پر ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بھی مسئلے کو صرف مادی یا ذہنی زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہم اصل حل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ روحانی نقطۂ نظر اختیار کرنے سے ہم اپنے اندر چھپی ہوئی روشنی، سکون اور فہم کو جگا سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک الہی طاقت موجود ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ جب ہم منفی سوچ، غصے، خوف اور تکلیف کو چھوڑ کر محبت، بخشش اور عاجزی کو اپناتے ہیں تو ہم مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کے 5 اہم نکات ہیں۔ پہلا ہے توانائی کی سطح۔ ہر انسان مختلف توانائیوں پہ کام کرتا ہے۔ منفی جذبات ہمیں نچلی سطح پر رکھتے ہیں جبکہ مثبت جذبات ہمیں بلند روحانی سطح پر لے جاتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے خاموشی اور دعا۔ سکون اور تنہائی میں بیٹھ کر دعا اور غور و فکر کرنا ہمیں روحانی جوڑ سے ملاتا ہے جہاں سے حل ابھرتا ہے۔ تیسرا موضوع ہے محبت اور معافی۔ نفرت اور شکایت کو چھوڑ کر محبت اور معافی کو اپنانا ہمارے دل کو صاف کرتا ہے اور راستے کھولتا ہے۔ چوتھا موضوع ہے خود اعتمادی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے دی گئی ایک روشنی موجود ہے جو ہمیں اندھیرے میں بھی راستہ دکھا سکتی ہے۔ پانچواں موضوع ہے روحانی ربط۔ ہمیں خود کو صرف جسم یا ذہن نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک روحانی وجود تسلیم کرنا چاہیے جو کائناتی طاقت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی مسائل کا حل صرف ظاہری کوششوں میں نہیں بلکہ اندرونی بیداری اور روحانی قربت میں ہے۔ اگر ہم دل و دماغ کو الہی روشنی سے جوڑ لیں تو ہر مسئلہ ایک موقع بن سکتا ہے روحانی ترقی کا۔ کتاب کا پہلا موضوع ہے توانائی کی سطح۔ ہر انسان ایک خاص توانائی کی لہروں پہ کام کرتا ہے اور اس کی روحانی طاقت اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق 2 اہم قسم کی توانائیاں ہیں۔ منفی توانائی، لو انرجی اسٹیٹ۔ یہ وہ سطح ہیں جہاں انسان دکھ، غصہ، حسد، خوف، شک اور مایوسی جیسے جذبات میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسی توانائی نہ صرف ذہنی دباؤ بڑھاتی ہے بلکہ مسئلوں کو مزید پیچیدہ کرتی ہے۔ مثالیں ہیں شکایت کرنا، دوسروں کا الزام دینا، خود کو کمتر سمجھنا، غصے میں رہنا۔ دوسری ہے مثبت توانائی، ہائی انرجی اسٹیٹس۔ یہ وہ سطح ہے جہاں انسان محبت، امن، شکر گزاری، بخشش، ہمدردی اور یقین جیسے جذبات سے جڑا ہوتا ہے۔ یہاں انسان کے اندرونی رابطے اور الہی طاقت سے طاقت پیدا ہوتی ہے جو زندگی میں روشنی اور سکون لاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں محبت بانٹنا، دوسروں کو معاف کرنا، شکر گزار رہنا، خاموشی میں غور و فکر کرنا۔ منتقلی کیسے ممکن ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر اپنے جذبات اور خیالات کو مثبت سمت میں بدل کر اپنی توانائی کی سطح بلند کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے روزانہ دعا کرنا یا مراقبہ کریں، شکایت کے بجائے شکر ادا کریں، منفی سوچوں پر قابو پائیں، دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ جب انسان اپنی توانائی کی سطح بلند کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھاتا ہے بلکہ ان کا حل بھی روحانی وضاحت کے ساتھ پا لیتا ہے۔ کتاب کا دوسرا موضوع ہے خاموشی اور دعا کی اہمیت۔ خاموشی، روح سے جڑنے کا پل۔
مصنف کے مطابق خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقتور روحانی عمل ہے۔ جب ہم ظاہری دنیا کی آوازوں کو بند کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ذہن پرسکون ہوتا ہے، دل کی دھڑکن میں ہم آہنگی آتی ہے، اندرونی بصیرت ابھرنے لگتی ہے، ہم خدا سے جڑنے کا راستہ ملتا ہے۔ خاموشی میں ہم خود سے نہیں بلکہ خدا سے گفتگو سنتے ہیں۔ دعا روحانی توانائی کا ذریعہ۔ مصنف دعا کو صرف التجا یا مانگنے کا عمل نہیں سمجھتے بلکہ وہ کہتے ہیں دعا وہ پل ہے جب آپ کی روح اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ دعا کے فوائد: دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، یقین اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے، رہنمائی اور اطمینان ملتا ہے، مسئلوں میں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ خاموشی پلس دعا، یہ ہے روحانی حل۔ جب انسان خاموشی کے عالم میں دعا کرتا ہے تو وہ ظاہری پریشانیوں سے ہٹ کر اندرونی روشنی سے جڑ جاتا ہے، جہاں سے ہر مسئلے کا حقیقی پرامن اور دیرپا حل پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی روحانی مشق کیا ہے؟ روزانہ کم سے کم 5 سے 10 منٹ خاموشی میں بیٹھیں، گہری سانس لیں اور اندرونی شور کو کم کریں۔ سادہ الفاظ میں دل سے دعا کریں۔ دعا کے بعد کچھ لمحے صرف خاموش رہیں، رہنمائی کو آنے دیں۔ محبت اور معافی۔ محبت الہی فطرت کا مظہر ہے۔ جب ہم محبت کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اپنے اصل روحانی وجود کے قریب آ جاتے ہیں۔ محبت صرف رومانوی تعلق کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری کی چاہ، بغیر شرط کے قبولیت، ہمدردی، احسان اور سخاوت، ہر حال میں بھلا سوچنا۔ محبت ایک اعلیٰ توانائی ہے جو ہمیں منفی جذبات جیسے نفرت، حسد یا غصے سے نجات دیتی ہے۔ محبت دلوں کو جوڑتی ہے، ذہن کو پرسکون کرتی ہے اور روح کو مضبوط کرتی ہے۔ معافی۔ معافی روح کی آزادی ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں ہم خود کو زہریلے جذبات سے آزاد کرتے ہیں، دل میں سکون اور ہلکا پن آتا ہے، ہم ماضی کے بوجھ سے نکل کر حال میں جیتے ہیں، اللہ کی معافی کی امید رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھولتے ہیں۔ معاف کرنا دوسروں کو فائدہ دینا نہیں بلکہ خود کو قید سے آزاد کرنا ہے۔ محبت اور معافی کا تعلق۔ محبت ہمیں معافی کی طاقت دیتی ہے اور معافی محبت کو گہرائی بخشتی ہے۔ یہ دونوں مل کر روح کو پاک کرتے ہیں اور ہمیں روحانی شعور کی بلند سطح پر لے جاتے ہیں، جہاں ہر مسئلہ ہمیں سبق اور برکت میں بدلتا نظر آتا ہے۔ روحانی کی مشق۔ روزانہ خود سے پوچھیں، کیا میرے دل میں کسی کے لیے ناراضگی یا نفرت ہے؟ اس شخص کو ذہن میں لا کر دل سے کہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے لیے محبت بھیجتا ہوں۔ خود سے بھی کہیں، میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں، میں محبت کے قابل ہوں۔ محبت اور معافی وہ روحانی کنجیاں ہیں جو دل کے بند دروازے کھولتے ہیں اور زندگی میں امن، سکون اور رہنمائی لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم صرف ان دو اصولوں کو سچائی سے اپنا لیں تو زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ مصنف خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس کو روحانی طاقت سے جوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق حقیقی خود اعتمادی کا تعلق صرف ظاہری صلاحیت یا دنیاوی کامیابی سے نہیں بلکہ اندرونی یقین اور اللہ کے ساتھ رابطے سے ہے۔ خود اعتمادی کی روحانی تعریف۔
جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ خدا کے ایک مظہر ہیں تو آپ کسی بیرونی توثیق کے محتاج نہیں رہتے. یعنی خود اعتمادی اپنے روحانی جوہر پر یقین کرتی ہے. یہ احساس کہ میں اکیلا نہیں، میرے اندر ایک اعلیٰ طاقت کا عکس ہے. یہ جاننا کہ آپ کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا سامنا کرنے کی باطنی طاقت موجود ہے. خود اعتمادی کی روحانی بنیادیں. پہلی تو یہ ہے کہ خود کو کمتر نہ سمجھیں. آپ محض جسم یا ذہن نہیں، ایک روحانی وجود ہیں جو خدا کی تخلیق ہیں. وہ ناقص نہیں ہو سکتا. خود کو معاف کرنا، ماضی کی غلطیاں چھوڑ کر اپنے حال پر توجہ دینا، اپنی قدر جاننا. میں بہتر ہو سکتا ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں خوش رہوں. اپنے اندر کی آواز سننا. دنیا کی آوازیں اکثر آپ کو کمزور کرتی ہیں، لیکن آپ کا باطن آپ کو سچ دکھاتا ہے. روحانی مشقوں سے جڑنا، خاموشی، دعا، مراقبہ، یہ سب برابر ہیں اندرونی طاقت کا ذریعہ. جتنا زیادہ آپ باطن سے جڑیں گے اتنا ہی خود اعتمادی بڑھے گی. روحانی خود اعتمادی کے لیے عملی قدم. روزانہ آئینے میں دیکھ کر کہیے، میں خدا کی ایک خاص تخلیق ہوں. میرے اندر روشنی ہے، میں اس روشنی پر یقین رکھتا ہوں. ہر ناکامی کے بعد خود سے پوچھیں، میں نے کیا سیکھا؟ کیا میں اب مضبوط تر ہوں؟ منفی آوازوں سے فاصلہ رکھیں، چاہے وہ آپ کے ذہن سے آ رہی ہوں یا دنیا سے. خود اعتمادی کوئی غرور نہیں بلکہ ایک روحانی یقین ہے کہ آپ جس اعلیٰ طاقت سے جڑے ہیں وہ آپ کے ہر قدم میں آپ کے ساتھ ہے. جب ہم خود پر اور خدا پہ یقین کرتے ہیں تب دنیا کی کوئی رکاوٹ ہمارے راستے میں حائل نہیں رہتی. مصنف روحانی ربط کو زندگی کے ہر مسئلے کا اصل اور دیر پا حل قرار دیتے ہیں. مصنف کے مطابق جب ہم خود کو ایک جسم یا ذہن کے بجائے روح سمجھ کر خالق کائنات سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں سکون، رہنمائی اور مقصد سب کچھ ملنے لگتا ہے. اب یہ روحانی ربط کیا ہے؟ روحانی ربط کا مطلب ہے اپنے اندر کے وجود کو پہچاننا، خود کو خدا کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرنا، یہ یقین رکھنا کہ ہم تنہا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ طاقت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. مصنف کہتے ہیں، ہم انسان نہیں جو کبھی کبھار روحانیت اپناتے ہیں، بلکہ ہم دراصل روحانی مخلوق ہیں جو وقتی طور پر انسان بنے ہیں. اب روحانی ربط کی نشانیاں. دل کا سکون اور اطمینان چاہے حالات جیسے بھی ہوں. اندر سے رہنمائی کا محسوس ہونا. دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت. دعا، مراقبہ یا تنہائی میں خدا کی موجودگی کا احساس. دنیاوی چیزوں سے لگاؤ کم اور روحانی سچائی سے تعلق گہرا. روحانی ربط کیسے قائم کریں؟ پہلے تو یہ خاموشی اختیار کریں. روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھیں، دل سے کہیں، اے خدا میں تیری طرف متوجہ ہوں. شکر گزاری. ہر نعمت پر دل سے شکر ادا کریں. شکر گزاری دل کو خدا سے جوڑتی ہے. خود کو روحانی مخلوق تسلیم کریں. خود سے کہیے، میں روشنی ہوں، میں محبت ہوں، میں الہی طاقت کا حصہ ہوں. الہامی کتاب، دعائیں یا ذکر. قرآن، دعائیں یا سادہ ذکر سے دل کو منور کریں. روحانی ربط کے بغیر انسان کھو جاتا ہے. اسے زندگی کا مطلب، سمت اور سکون نہیں ملتا. لیکن جب روح خدا سے جڑتی ہے تو مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور دل میں وہ روشنی آتی ہے جو ہر اندھیرے کو دور کر سکتی ہے. کتاب کے امپورٹنٹ کوٹس. اپنی سوچ کا زاویہ بدلو، منظر خود بخود بدل جائے گا. تم کوئی انسان نہیں ہو جو روحانی تجربہ کر رہے ہیں،
تم ایک روحانی وجود ہو جو انسانی تجربہ کر رہا ہے۔ ہر مسئلے کا ایک روحانی حل موجود ہے۔ سکون تب آتا ہے جب آپ اپنے ذہن کو یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کو جیسا ہے ویسے ہی قبول کریں، نہ کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ جس سوچ نے مسئلہ پیدا کیا ہو، اسی سوچ سے اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ جب تم اپنے اندر کی خاموشی سے جڑتے ہو، تبھی تم باہر کی بے چینی کو سمجھ سکتے ہو۔ محبت میری طرف سے دنیا کے لیے تحفہ ہے۔ میں اپنے دل کو محبت سے بھر کر دنیا کی طرف بھیجتا ہوں۔ دعا وہ ہے جب تم خدا سے بات کرتے ہو، اور مراقبہ وہ لمحہ ہے جب خدا تم سے بات کرتا ہے۔